السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7 سے 8. میں ہوں کرن ناز. یہ چاند تارے، یہ پھول کلیاں، یہ دن اور رات کا آنا جانا، یہ رشتے ناتے، یہ دریا کے بہتے ہوئے صاف دھارے، یہ آتش کی سوزش پہ اڑتے شرارے، یہ بادشاہت، یہ فقیری کچھ بھی نہیں ہوتے. فلک پہ حسین کہکشاں بھی نہ ہوتی، ہم بھی نہ ہوتے، تم بھی نہ ہوتے، یہ جہاں بھی نہ ہوتا اور وہ جہاں بھی نہ ہوتا اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے. یہ میں عشق میں بہہ کر ناظرین نہیں کہہ رہی ہوں. حدیث قدسی میں خود رب ذوالجلال فرماتا ہے، میری عزت و عظمت کی قسم، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو جنت کو بھی پیدا نہ کرتا، اور اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو پھر دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا. اس بات پہ تو کوئی شک نہیں رہ جاتا ہے کہ اگر رسول خدا محبوب خدا نہ ہوتے تو کائنات بھی نہ ہوتی. لیکن ایک اور اعلان، 1450 سال پہلے ہی تمام جہانوں کے پالنے والے، سورج و چاند کے بنانے والے، جن و انس کو پیدا کرنے والے، کائنات کے خالق و مالک نے کر دیا تھا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. یعنی محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں، اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. ناظرین گرامی، آیات مبارک سے یہ بھی ثابت ہو گیا تھا کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ آئے گا. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ دور خلافت سے ہی جھوٹے دعوے دار سامنے آتے رہے ہیں اور نبوت کا اعلان کرتے رہے ہیں. لیکن حق کے ماننے والوں نے، سینوں میں ایمان کی طاقت رکھنے والوں نے ہمیشہ ایسوں کو جہنم کا دروازہ دکھایا ہے. دور حاضر میں بھی اس فتنے کا قلاقما کرنے کے لیے سب سے بہترین راستہ قانون سازی تھا، اور پاکستان میں عشق رسول رکھنے والوں نے یہ کر کے دکھایا. آج 7 ستمبر ہے، یوم ختم نبوت ہے. ٹھیک 48 سال پہلے آج ہی کے دن شیطان کے چیلوں کو کاری ضرب لگی اور قومی اسمبلی میں رسول خدا کو آخری نبی نہ ماننے والے قادیانیوں کو اقلیت قرار دے دیا گیا. یقیناً اس کارنامے کا صحرا بہت سے بزرگان دین کے ساتھ ساتھ بھٹو صاحب کو بھی جاتا ہے، لیکن اس میں لیڈ کردار شاہ احمد درانی صاحب نے ادا کیا. انہوں نے قومی اسمبلی میں ختم نبوت کا ایسا مقدمہ لڑا کہ قادیانیوں کے پیشواؤں کے پیر اکھڑ گئے، اور پھر انہوں نے حکومتی ارکان کو بھی اپنے موقف پر قائل کر لیا. یوں آئین پاکستان میں ایک شق کا اضافہ ہو گیا. جو شخص خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان نہ رکھتا ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی معنی اور مطلب یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرنے والے کو پیغمبر یا مذہبی مسلح مانتا ہو، وہ آئین یا قانون کے مقاصد کے ضمن میں مسلمان نہیں. آج کا دن ہمیں مجاہدین ختم نبوت کو نہیں بھولنا چاہیے، انہیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا چاہیے. اور آخر میں اتنا کہوں گی کہ تمہارے بعد پیدا ہو نبی کوئی نہیں ممکن، نبوت ختم ہے تم پر کہ ختم الانبیاء تم ہو. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جو باہر سے مسلط کیے گئے ہیں، جن کے پیسے اور دولت باہر پڑی ہے، کیا ان کو پاکستان کے آرمی چیف کو اپوائنٹ کرنا چاہیے؟ بتاؤ. نواز شریف اور آصف زرداری، یہ کسی صورت ان دو ڈاکوؤں کو پاکستان کا آرمی چیف نہیں سلیکٹ کرنا چاہیے. تو ناظرین، خان صاحب کو شہنشاہ یو ٹرن کہنا چاہیے، کیونکہ یو ٹرن تو اچھے ہوتے ہیں اور انسان کو بڑا لیڈر بناتے ہیں. خان صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کو کسی صورت آرمی چیف کی تقرری نہیں کرنے دیں گے، اتنا اہم عہدے پر تعیناتی کا اختیار چوروں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، نہیں سونپیں گے، ایسا خان صاحب کہہ رہے ہیں. حالانکہ ناظرین، آج سے ٹھیک 20 دن پہلے تک خان صاحب کا خیال تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی ان کا ایشو ہی نہیں ہے، اس کا فیصلہ حکومت کرے گی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے سوال اٹھایا ہے کہ عمران خان بتائیں کون سا آرمی چیف میرٹ پر نہیں آیا ہے. موجودہ چیف کی سب سے زیادہ تعریفیں تو خود عمران خان صاحب آپ نے کی ہیں. کہیں عمران خان صاحب کے کب میرٹ کے اوپر پاکستان آرمی میں اپوائنٹمنٹس نہیں ہوئی؟ ہماری جو لاسٹ اپوائنٹمنٹ ہے موجودہ آرمی چیف کی، تو انہوں نے انڈورس کیا ہوا. آرمی چیف کے اوپر ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جنرل ضیاء کی، ایک ہوتی ہے جنرل مشرف کی، ایک ہے جنرل باجوہ کی. ٹوٹلی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک پیج کے اوپر کھڑے. جنرل باجوہ نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت پہ مدد کی، کورونا کے اندر پوری طرح مدد کی، اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر پہ کٹ لیا، کیونکہ ان کو فکر تھی کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے. پاکستان کی فوج اور جنرل باجوہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں.
اب کہتے ہیں خان صاحب کہ نواز شریف اور زرداری اپنی پسند کا آرمی چیف لا کر اپنی کرپشن بچانا چاہتے ہیں. پہلے کہتے تھے کیا کسی نئے آرمی چیف کے آنے سے احتساب کا عمل رک سکتا ہے؟ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کوئی اپنا آرمی چیف لے کے آؤں گا. کبھی نہیں سوچا تھا کہ نومبر میں کس کو آرمی چیف بنانا. یہ ایشو تھا ہی نہیں. میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ جب ٹائم آئے گا میرٹ کے اوپر جو سب سے بہتر ہوگا اس کو میں بنا دوں گا. خرم دستگیر نے بات کر دی کہ جی آرمی چیف عمران خان اپنا رکھوانا چاہتا تھا, اور آرمی چیف رکھوا کے تو اس نے کہا پھر تو ہمارا یہ 15 سال تک رہ جائے گا, پھر احتساب بھی ہو جائے گا ہمارا. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور آرمی چیف آئے گا تو ان کا احتساب رک جائے گا؟ عمران خان کو کوئی ضرورت نہیں اپنے آرمی چیف رکھنے کی. ناظرین, یوں تو خان صاحب کا سیاسی ماضی جو ہے نا وہ یو ٹرن سے بھرا پڑا ہے, لیکن صرف پاک فوج کے حوالے سے بھی ان کے یو ٹرنز کی ایک خاصی طویل سیریز ہے. پاک فوج کے نیوٹرلز کی کردار کی تعریف کرتے رہے, پھر اسی نیوٹرالٹی کو حیوانیت سے تشبیہ دے دی انہوں نے. پہلے نیوٹرل امپائرز متعارف کروانے کا کریڈٹ بھی لیا, پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے نیوٹرل رہنے کی تو اجازت ہی نہیں دی ہے. میں کرکٹ کی دنیا میں وہ ہوں 200 سالہ تاریخ میں جو کیپٹن نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں, بڑا اچھا نیوٹرل ہے. ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں, نیوٹرل رہیں. جو بھی ہماری فوج کی ریپوٹیشن جو برقرار رہتی ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. جب اچھے اور برے کی جنگ ہو تو آپ کہیں جی میں پیچھے کھڑا ہوں, میں تو نیوٹرل ہوں, میں تو کسی کے ساتھ نہیں ہوں. یہ اللہ نے مسلمان معاشرے کو اجازت نہیں دی. جب اچھا برا ہوتا ہے اللہ نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں. جانور نیوٹرل ہوتا ہے, جانور میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی. اب عمران خان صاحب کو آج میرٹ پر تعیناتی کی فکر کھائی جا رہی ہے. ناظرین, موجودہ حکومت کے ہاتھوں متوقع اس اہم ترین تعیناتی کو متنازع بنا رہے ہیں, لیکن وہ خود اپنے ہاتھوں ہونے والی تعیناتیوں پر بھی کبھی مطمئن تو نہیں ہو سکے ہیں. اپنے لگائے ہوئے چیف الیکشن کمشنر پر انہوں نے کیا کیا یو ٹرنز لیے ہیں, ذرا وہ بھی یاد کرتے ہیں. ان کا اپنا الیکشن کمشنر تھا پچھلا والا, ہینڈ پکڈ. آج الیکشن کمیشن پہ ہمیں اعتماد ہے کیونکہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے ہم نے چوائس سے, یعنی ہمارا بھی انپٹ ہے, اپوزیشن اور گورنمنٹ کے مل کے کیا. پہلے تو ان کے اپنے تھے. آج خان صاحب قوم کو ڈراتے ہیں کہ پی ڈی ایم حکومت پاکستان کو شری لنکا بنا دے گی. شری لنکا کے سابق حکمران خاندان کو چور قرار دے کر شریف اور زرداری فیملی سے تشبیہ دیتے ہیں, لیکن جب آپ خود حکومت میں تھے تو یہی شری لنکن خاندان تھا جس سے معیشت کی بہتری کے لیے آپ ٹپس لیا کرتے تھے. خان صاحب, We were discussing how to bring down the prices of food items. And so we came up, he told me how he went to China and he actually visited various farms, how they had reduced the gap between the wholesale and the retail. In our country right now, what the farmers produce and what that produce is sold in the retail shops, there's a huge gap. And so the Chinese reduced that gap through technology. And so I must say, I thank the President because I'm immediately going to go back and bring in technology to reduce this gap. قوم کا وہ حال ہونے جا رہا ہے جو سری لنکا کا ہوا ہے. سری لنکا کا آپ نے حال دیکھا. سری لنکا کے اندر ہوا کیا کہ ان کے جو اوپر سربراہ تھے وہ بھی خاندان تھا. یہاں بھی دو خاندانوں کے نیچے ہمارا ملک 30 سال سے یہ دو خاندان اس ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. 30 سال سے. مہمان یہاں پہ میرے پاس آ چکے ہیں, لیکن خان صاحب کی جو یو ٹرن کہانی ہے نا اس کو خورشید شاہ صاحب نے کچھ اس طرح سے کوزے میں بند کیا ہے, ذرا یہ بھی یاد کیجئے. اگر غلط اس میں ایک لفظ غلط ہو مجھے کہا جائے کہ یہ الزام تراشی ہے تو میں معافی مانگوں. ایک ہے قرضہ نہیں لوں گا, پیٹرول گیس بجلی سستی کروں گا, میٹرو بس نہیں بناؤں گا, ڈالر مہنگا نہیں کروں گا, ہندوستان سے دوستی نہیں کروں گا, ٹیکس ایمنسٹی اسکیم نہیں دوں گا, آزاد امیدواروں کو نہیں لوں گا, وزیر اعظم ہاؤس کو لائبریری, گورنر ہاؤس کو بلڈوزر گھماؤں گا, بیرونی ملک دورے نہیں کروں گا, عام کمرشل فلائٹ میں جاؤں گا, ہیلی کاپٹر کے بجائے ہالینڈ کے وزیر اعظم کی طرح سائیکل پہ جاؤں گا, مختصر کابینہ بناؤں گا, جس پر الزام ہوگا اسے عہدہ نہیں دوں گا, جو ہلکا کہیں گے کھول دوں گا,
اور میں آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. تو یو ٹرن لے کر بڑے لیڈر بن جاتے ہیں، لیکن ساتھ والوں کے لیے نا سچویشن کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ نہ ان کے لیے اگلے چین ہے نہ نگلے چین ہے. خان صاحب تو اپنی تنقید کو یہ کہہ کر ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ تو فوج کی بہتری کے لیے کی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب نے فوج کے خلاف بات کرنے والوں کو قوم اور دین کا دشمن قرار دے دیا ہے. جنرل باجوہ کو بھی کچھ اس طرح سے انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے. سنیے. ناظرین، اس صورتحال پر بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ محبتوں میں ہر ایک لمحہ وصال ہوگا، یہ طے ہوا تھا. بچھڑ کے بھی ایک دوسرے کا خیال ہوگا، یہ طے ہوا تھا. وہی ہوا نا، بدلتے موسم میں تم نے ہم کو بھلا دیا ہے. کوئی بھی رت ہو نہ چاہتوں کو زوال ہوگا، یہ طے ہوا تھا. مزید طے کرتے ہیں، مہمان ساتھ موجود ہیں پروگرام میں. سینیٹر افنان اللہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم سر. شعیب شاہین صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے کیسز کو دیکھ رہے ہیں آج کل. بہت شکریہ آپ کا بھی. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب موجود ہیں ساتھ ساتھ، اور زین علی بھٹی صاحب اسپوکس پرسن ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے، ان کو بھی میں خوش آمدید کہتی ہوں. حارث نواز صاحب، سر سب سے پہلے ذرا آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. یہ خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، جس طرح سے انہوں نے ان کے یو ٹرنز کی ایک طویل سیریز ہے مختلف پروگرامز میں اس پر بات کر چکی ہوں، لیکن اسپیشلی جو انسٹیٹیوشن کے لیے جو وہ یو ٹرنز لیتے رہے ہیں نا، وہ میں نے ساری سیریز دکھائی ہے. سر کمنٹ کیجئے اس کے اوپر. خان صاحب کی بات کو کوئی سمجھ سکتا ہے یا کوئی سمجھا سکتا ہے؟ کرن، میں یہ بات کرتا ہوں کہ ایکس پرائم منسٹر رہے ہیں، اتنی پاپولیرٹی ہے، ان کو اننیسیسری اسٹیبلشمنٹ کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، نہ ان کو ڈریگ کرنا چاہیے. سیکنڈ، نہ ان کو مدد کے لیے بلانا چاہیے، اس لیے کہ فوج آئین اور قانون کے مطابق جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے اس کا ساتھ دیتی ہے تاکہ حکومت کا نظام چل سکے. اور اس صورت میں آپ کو یہ کہیں گے کہ میرے نیوٹرل مجھے سپورٹ کریں یا ان کو سپورٹ کریں، دے آر ناٹ سپورٹنگ اینی ون، دے آر سپورٹنگ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. ایک تو یہ بات ہے. سیکنڈ یہ کہ پروموشن کی بات ہے، جو بھی ڈیموکریٹلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، جب وقت آئے گا ایک سیٹ پروسیجر ہے، اس کے مطابق وہ کنسیڈر ہوں گے، ان کو چیف آف منسٹر بنا دیا جائے گا. تیسری بات یہی رک جائیے سر، یہی رک جائیے. خان صاحب نے جو اپنا اسٹیٹمنٹ دیا تھا نا، اپنا جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں یہ تو فوج کی بہتری کے لیے وہ بات کر رہے تھے. اب سر ذرا، کیونکہ آپ کا تعلق فوج سے رہا ہے، سر ذرا مجھے یہ بتا دیجئے یہ میرٹ پر تعیناتی کیسے ہوتی ہے؟ کیا چاہ رہے ہیں خان صاحب؟ کیا سمجھا سکتے ہیں میرٹ پہ تعیناتی کے حوالے سے؟ کیونکہ سر سارے جنرلز ہی قابل ہوتے ہیں، تو خان صاحب کسے اور کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کون سے میرٹ کی بات کر رہے ہیں سر؟ اس نے اتنی سخت ہماری ملٹری کی پروموشن ہے. آپ یہ دیکھیں، اگر کڈٹس پی ایم اے میں 250 پاس آؤٹ ہوتے ہیں، 1 یا 2 3 اسٹار لیفٹیننٹ جنرل بنتے ہیں. اور وین دے آر ان دیٹ رینک، ایوری باڈی از ایکول، سب پروفیشنلی دے آر ویری ساؤنڈ. اور وہ سسٹم ہے میرٹ، نیپوٹزم تو ہے ہی نہیں اس کے اندر. ہر ایک بڑے ایک پروسیس سے ہو کے گزرتا ہے، اور اسی لیے ہماری ملٹری پروفیشنل ہے. اس میں بالکل کوئی وہ آؤٹ آف میرٹ کام نہیں ہوتا. اتنی سخت ہوتی ہے کہ چاہے وہ 2 اسٹار بریگیڈیئر ہو، 2 اسٹار ہو یا 3 اسٹار ہو، ہی از پاس تھرو لاٹ آف پروسیجر. اور یہ پروسیجر سیٹ ہے طریقہ کار، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. اس لیے اس سٹیج کے اوپر سر ایک ایکس پرائم منسٹر کی جانب سے اس طرح کے اسٹیٹمنٹس دیے گئے تھے، جب آئی ایس پی آر نے بڑے افسوس کا اظہار کیا تھا اس بات پر. تو خان صاحب کی اس وضاحت کے بعد اب مطمئن ہیں سر؟ نہیں، ڈیفینیٹلی. اگر آپ نے جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آ رہے ہیں، بہت کم وہ اپنا ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں جب مجبور کر دیا جائے، اور وہ بھی ضرور کرنا پڑتا ہے تاکہ انہوں نے اپنا کنسرن، اپنا تشویش کا اظہار کیا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. اس سے ٹروپس کے مورال پہ بڑا فرق پڑتا ہے کہ ہم کہیں غلط سسٹم کر رہے ہیں، کیونکہ ایک سپاہی کا بیٹا چیف آف منسٹر بن جاتا ہے، اور ایک جنرل کا بیٹا پی ایم اے میں وہ جب سلیکشن آئی ہے وہ سلیکٹ نہیں ہوتا، سپاہی کا بیٹا سلیکٹ ہو جاتا ہے. اتنا میرٹ ہمارا ٹرانسپیرنٹ ہے. اسی لیے ہماری فوج پروفیشنل دنیا میں مانی ہوئی لڑاکا
اور بیٹل ہارڈنڈ آرمی، اور دنیا ان کو ہر جگہ پہ استعمال کرتی ہے. دیٹس اے بیسک. جی بالکل بالکل سر، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. عفنان صاحب السلام علیکم سر. ونس اگین خان صاحب نومبر سے پہلے نا دھمکی دے رہے ہیں لانگ مارچ کی. وہ تعیناتی کے حوالے سے بہت ہی زیادہ کنسرن نظر آ رہے ہیں. ان کو جو وہ سمجھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کو فکس کرنے کے لیے حکومت وقت سے پہلے کوئی اسٹیپ لے لے؟ از اٹ پاسبل؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ وقت سے پہلے اسٹیپ جو ہے وہ بالکل بھی نہیں لینا چاہیے. جو ٹائم ہے اسی کے اوپر ہی تعیناتی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ پہلے اسٹیپ لیں گے اس کی وجہ سے بھی پرابلمس کریٹ ہوں گی. آپ جو ہے جو پروسیجر ہے اس کو فالو کیا جائے، اور اس پروسیجر کے مطابق جو ہے وہ مڈ نومبر کے اراؤنڈ یا 3rd ویک آف نومبر میں ہی تعیناتی ہوتی ہیں، اور 4th ویک آف نومبر کے اندر جو ہے وہ آپ کا جو چینج آف گارڈ ہو جاتا ہے. تو یہ ہے اس کا پروسیس. اور اس کے اندر اس کو کنٹروورشل عمران خان صاحب کریں گے، یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کو وہ جو آپ نے پورا بھی اپنا شروع بھی دکھایا، اسٹارٹ میں بھی دکھایا، عمران خان صاحب وہ بات کرتے ہیں جو ان کو قریب کا فائدہ دے رہی ہوتی، دور کا بھی نہیں، قریب کا فائدہ. اور وہ اس کے اوپر اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یو ٹرن ہے کہ نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس میں منافقت ہے کہ نہیں ہے. ان کا فائدہ جو ہے وہ اس کو فالو کریں. اور بڑا سمپل پزل ہے یہ، اگر آپ اس کو دیکھیں اس طرح تو وہ آ جائے گا. جب ان کو جو ہے وہ شروع میں لگ رہا تھا وہ پاپولر نہیں ہے تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی فوج مجھے 2/3 اکثریت دلوائے، نہیں دلوائے گی تو ملک میں دوبارہ الیکشن کرواؤ. جب ان کو تھوڑا سا احساس ہوا کہ نہیں میری پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے تو انہوں نے کہا نہیں جمہوریت بڑی اچھی چیز ہے، جمہوریت ہونی چاہیے ملک کے اندر. جمہوری ہو گیا ایک دم سے. مطلب ابھی کچھ دنوں پہلے تک آپ کہہ رہے تھے مجھے وزیر اعظم لگاؤ، ایک دم سے آپ کو جمہوریت یاد آ گئی. اور پھر جمہوریت بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہے وہ اب الیکشن ہونے چاہیے اور اس طرح ہونے چاہیے. جب یہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا. آپ ایک چیز مس کر رہے ہیں، ویسے خان صاحب کے دور میں وہ صدارتی نظام والی باتیں بھی صدارتی نظام والی باتیں کہتے تھے ایوب خان میرا ہیرو ہے. آپ کو یاد ہوگا ہر دفعہ ایوب خان کی مثالیں. بھائی آپ کیسے کون جمہوری پسند انسان جو ہے وہ مثالیں دے گا؟ کاؤنٹر آنسر بھی لے لیتے ہیں نا شعیب صاحب. سر قانون کو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، میرٹ کی بات کر رہے ہیں خان صاحب، میرٹ پہ تعیناتی کی بات کر رہے ہیں. حالانکہ میں نے بھی دکھایا ابھی اس سے پہلے خان صاحب جن کی تعریفیں کرتے رہے ہیں، ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چور اور لٹیرے ہیں جو موجودہ حکومت ہے وہ نہیں کر سکیں، وہ نہیں کر سکتے. لیکن اس سے پہلے جس چیف کی وہ تعریفیں کرتے رہے ہیں ان کو نواز شریف صاحب نے اپوائنٹ کیا ہے. سر دیکھیں ان کو تو دونوں نے اپوائنٹ کیا. ایک نے اپوائنٹ کیا وہ ان کے خلاف ہو گئے، دوسرے نے اس کو ایکسٹینشن تھی وہ ان کے خلاف ہو گئے، یا دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے. آج پوزیشن یہ کھڑی ہے، پوری عوام اور عمران خان ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں، پورا میڈیا، اسٹیبلشمنٹ، تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام ایلیٹس ایک سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں. اب یہ ہے فرق. اب ہم آگے چلتے ہیں میرٹ کی بات. میرٹ کہاں نہیں ہوتا. 5 سے 6 نام جب بھیجے جاتے ہیں تو وہ کون سا کرائٹیریا ہے کہ آپ 6 یا 5ویں کو تو اٹھا لیتے ہو، آپ پہلے دوسرے تیسرے کو چھوڑ دیتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کسی کرائٹیریا کی بنیاد پر ان کو سلیکٹ کرتی ہے نا، اور ان میں سے جس کو بہتر سمجھتی ہے اور کمپیٹنٹ اتھارٹی اس کو اپوائنٹ کرنے کا آرڈر جاری کرتی ہے. اب اس لیے میرٹ والی بات کہنا کہ میرٹ پہ نہ لگائے یا میرٹ پہ لگائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ہم ہر روز مطالبہ کرتے ہیں کہ جو میرٹ کو لگانا ہے وہ بہتر لوگوں کو لگائیں. اور یہ جب کہا جاتا ہے کہ سارے لوگ میرٹ پہ پورے اترتے ہیں، پرویز مشرف صاحب بھی پھر میرٹ پہ لگے تھے، انہوں نے مارشل لا نہیں لگایا، انہوں نے اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا. ضیاء الحق صاحب بھی میرٹ پہ لگے تھے، انہوں نے آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا. کیا ایوب خان صاحب نے آئین کو معطل کر کے اور مارشل لا نہیں لگایا؟ اور اس کے بعد فاطمہ جناح کے ساتھ غداری. عمران خان صاحب ہوں گے تو کیا وہ یقین دہانی لیں گے کہ جی آنے کے بعد مارشل لا نہیں لگائیں گے؟ سر میں یہ نہیں کہنا چاہتا. میں کہتا ہوں کہ اگر ایک شخص مطالبہ کرتا ہے کہ میرٹ پہ اپوائنٹمنٹس ہونی چاہیے تو اس میں کیا غلطی ہے؟ اس کو تو اتنا طوفان پچھلے 2 دنوں سے مچایا جا رہا تھا جس کو انہوں نے کل کلیریفائی بھی کر دیا میرا خیال ہے. اس کے بعد تو یہ ایشو کلوز ڈاؤن ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود یہ چیز چل رہی ہے. سب سے زیادہ پینفل تھا نا، آئی تھنک وہ ہر پاکستانی کے لیے وہ تھا محب وطن والی بات کرتے ہیں. محب وطن والی بات کا ایک جوش خطابت میں ایک شخص کہتا ہے کہ میرٹ پہ لگائیں، جو زیادہ محب وطن. گلی محلے کی سیاست تھوڑی کرتے ہیں شعیب صاحب، وہ پرائم منسٹر تھے اور پرائم منسٹر کا طرز تخاطب ایک بڑے لیڈر والا ہی ہونا چاہیے. سر فرد جذبات میں کچھ بھی نہ بولتے ہیں. سر میں آپ کو بتاتا ہوں ہم ہر روز مطالبہ کرتے ہیں. 2 سیکنڈ دیجیے گا، زین صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے، میں آتی ہوں دوبارہ آپ کی طرف، آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا. السلام علیکم زین صاحب. سر یہ مجھے بتائیے، پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں فوج کے خلاف جو بات کرے گا وہ قوم اور دین کا دشمن قرار دے رہے ہیں اس کو. اب آج کل جو خان صاحب کر رہے ہیں وہ تو آپ سب کے سامنے ہے، تو یہ جو پرویز الہی صاحب نے ڈیفینیشن دی ہے یہ ان سارے قوم اور دین کے دشمنوں میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں یا وہ مبرہ ہیں اس سے؟
دیکھیں جی، کل وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب نے جو ہے وہ افواج پاکستان اور تمام اداروں کو، چونکہ چودھری پرویز الہی صاحب ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہیں اور الحمدللہ جس طرح وہ پنجاب کے، بلکہ آئی بلیو، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، he is known as the ever best CM in the history of Punjab. تو جس طرح جو ہے وہ اپنے جو ہے قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے تمام جو ہے وہ چیزوں کو چلا رہے ہیں اور سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اور اداروں سے کس طرح بات کرنی ہے، چونکہ ہم پاکستانی ہیں، اداروں کا احترام ہم سب پر جو ہے وہ بالکل لازم ہے، اور انٹیگریٹی کی بات سر پرویز الہی صاحب کی کریڈیبلٹی کو سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، مجھے یہ بتائیے نا کہ اس میں عمران خان بھی ہے شامل؟ کہ پی ڈی ایم کی یہ جو سازش ہے، یہ جو عمران خان صاحب کے امیج کو وہ ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایسے یہ جو ہے وہ کوئی کرٹیسائز کر کے یا پروپوگیٹ کر کے پی ڈی ایم ٹولے کو اس ساری کیمپین میں کچھ نہیں ملنے والا۔ اور بالکل جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے، یہ ہر پاکستانی کی آواز ہے، اور ہمیں یہ جو ہے یہ سکھایا گیا، اور یہ عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہے۔ نہیں، عمران خان صاحب بالکل اداروں کا احترام کرتے ہیں۔ یہ پی ڈی ایم نے اصل میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی وہ کچھ ایسے انہیں کوئی پوائنٹ ملے، چونکہ پاپولیرٹی آپ دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ عمران خان صاحب کی روز بروز پبلک میں بڑھ رہی ہے۔ اچھا زین، یہ بتائیے، یہ جو فوج مخالف بیانات دیے عمران خان صاحب نے پچھلے کچھ دنوں میں، پرویز الہی صاحب نے ان کو کال کی، ان سے رابطہ کیا، ان کو سمجھایا؟ نہیں، ضمنی انتخاب، میں پہلے اپنی بات کمپلیٹ کر لوں جی۔ ضمنی انتخابات میں جس طرح عمران خان صاحب نے جو ہے وہ پنجاب کے 20 حلقوں میں پی ٹی آئی نے اور پاکستان مسلم لیگ کاف جو اس کی اتحادی ہے، انہوں نے ایک بہت اچھا رزلٹ دیا ہے۔ تو اصل میں اب جب ان کو پولیٹیکلی وہ عوام میں عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر پا رہے پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں، اب ان کے پاس کوئی سیاسی نعرہ تو ہے نہیں، اور پبلک جس طرح ان سے ڈیسپریٹ ہے، اور جس طرح فرسٹریشن لیول پبلک میں جو ہے پی ڈی ایم ٹولے کا یا جو حکومت ہے مسلم لیگ، ویسے یقین کریں زین صاحب، ہمارا سوال بھی یہی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ کھل کر اس وقت سیاست کر رہی ہے، یہ حکومت اور یہ پی ڈی ایم یہ اتنے سست کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ لیکن خان صاحب اپنے لیے ہی کافی ہیں، یہ جتنی بھی انہوں نے باتیں کی ہیں نا، وہ ان کو پی ڈی ایم نے نہیں اکسایا ہے، وہ خود یہ باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا، اس بات کا میں آپ سے جواب لیتی ہوں، ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے زین صاحب، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ونس اگین جی۔ زین صاحب بات کر رہے تھے۔ زین صاحب، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ اگر جو حکومت ہے یا پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں، اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ فوج مخالف بیانات دیتے ہیں اور یہ قوم اور دین کے خلاف ہیں، لیکن اگر عمران خان صاحب کوئی بات کرتے ہیں تو یہ پی ڈی ایم کا پروپیگنڈا ہے؟ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جس طرح جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب، ہمارا جو فوکس ہے جی لیڈرشپ کا، وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ملک اور قوم کی خدمت کرنی ہے۔ اول بھی ہمارا یہ مقصد ہے، سیاست میں آنے کا بھی یہ مقصد ہے کہ عام آدمی کے فلاح و بہبود کی بات کرنی ہے اور عام آدمی کو ڈیلیور کرنا ہے، اور جو خود کرپٹ ہوں، جن کے اوپر اتنے چارجز ہوں، اور اس کے علاوہ ان کا جو ہے وہ پبلک ان سے جو ہے وہ بالکل بیزار ہو۔ زین صاحب، اگر آپ مجھے کلیئر جواب دے دیں گے نا تو پھر میں آپ سے اگلی بھی بات کر سکوں گی۔ سر، یہ آپ لوگوں کی ڈیفینیشن کے مطابق خان صاحب جو اس وقت بیانات دے رہے ہیں، جو اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، وہ قوم اور دین کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ سر نہیں، بالکل آپ بات کو کسی اور ڈائریکشن میں لے جانا چاہ رہی ہیں۔ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ ہمارا آپ نہیں بھی تو نہیں کہہ رہے نا، پولیٹیشینز جو ہیں وہ پولیٹیشینز کا مقصد جو ہوتا ہے وہ اس اقتدار میں آ کے جو ہے وہ عوام کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے۔ ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ پبلک کو میکسیمم ڈیلیور کر سکیں۔ اس ٹائم جو ملک اور قوم کے حالات ہیں، اس کے اندر اس ٹائم چاروں صوبوں میں جس طرح جو ہے وہ خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے، اس کا اندازہ ہم سب کو ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ عوام کو ہم میکسیمم ڈیلیور کریں، اور اس میں یہ ہے وہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ ان تمام کرپٹ اور جو چور ٹولہ ہے اس کا میرے سوال کا زین صاحب، میرے سوال کا میں نے 3 دفعہ آپ سے سوال کیا، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، ہاں یا نہیں بھی آپ نہیں کہہ رہے ہیں نا، تو اس سے ایک کنفیوژن برقرار رہتی ہے۔ افنان صاحب، مریم صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو سیاستدانوں کی طرح ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے، وزیر داخلہ صاحب بھی فتنہ قرار دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ علاج ہونا چاہیے۔
آپ کی جماعت کے اندر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں, حکومت میں آپ لوگ ہیں, ایکشن بھی آپ لوگوں نے لینا ہے, لیکن آپ لوگوں کی طرف سے کوئی ایکشن بھی نہیں ہو رہا ہے. تو سر کیا اس نیریٹو پر کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایکشن لینا ہے نہیں لینا, کیا پارٹی کے اندر ہی کوئی ڈویژن پائی جا رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہ ایکشن نہیں لیا, ان کے خلاف کیسز ہوئے ہیں, ان کے خلاف وہ توشہ خانہ کیس ہوا ہے, فورن فنڈنگ کا معاملہ چل رہا ہے, یہ ٹیررزم والا معاملہ چل رہا ہے, جو انہوں نے الٹے سیدھے بیانات دیے ہیں اس کے اوپر ان کے اوپر کیسز ہوئے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, یہ ہے کہ ظاہر آپ کو ایویڈنس کلیکٹ کر کے جو ہے اس کے اوپر پھر ایک پروسیس ہے اس کو فالو کرنا. آپ اوور نائٹ اٹھا کے کسی کو بند تو نہیں کر سکتے, تو وہ ہم کر رہے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ ان کو ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے ایز اے نارمل پولیٹیشین, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص, آپ مجھے خود بتائیں, کوئی شخص رومیتا شیٹی سے, ارنجیت سنگھ سے, انڈین لابی سے, یہودی لابی سے پیسے لے اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس نے پیسے لیے ہیں, تو اس کو آپ کیا نارمل طریقے سے ٹریٹ کریں گے؟ آپ مطلب کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی انڈین لابی سے پیسے لے رہا ہے اس کا مطلب وہ انڈین ایجنٹ ہے, اور انہوں نے لیے اور یہ ابھی بھی لے رہے ہیں. مطلب انہوں نے فورن فنڈنگ کے فیصلے کے دوران بھی یہ پیسہ لیتے رہے ہیں, باہر سے پیسہ آتا رہا ہے, انہوں نے باہر پوری کی ان کی ویڈیوز موجود ہیں جن کے اندر باہر جا کے انہوں نے جو ہے وہ میٹنگز کرائی ہیں, کانفرنسز کرائی ہیں, فنڈ ریزنگ ایونٹس کرائے ہیں. اور عدالت میں ثبوت ہیں آپ لوگوں کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ثبوت وہ چل رہا ہے نا پروسیس, ایک فورن فنڈنگ کا جو اس کے اندر آئے گا رزلٹ. لیکن یہ بات یہ ہے کہ یہ ایک فتنہ ہے جس نے جو ہے وہ اس کا سر جو ہے ہمیں جو ہے وہ کچلنا پڑے گا, ورنہ یہ اس نے ہمارے ملک کی اخلاقیات کو تباہ کر دیا, اس ملک کی سیاسیات کو تباہ کر دیا ہے, اکانومی کو تباہ کر کے گئے تھے, اور اس کے بعد جو ہے یہ بیٹھ کے سارے دن بھاشن دے رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. بھائی آپ 4 سال تھے, آپ نے کیا کیا؟ 9 سال آپ کو کے پی کے میں ہو گئے, آپ نے وہاں پہ کیا کر لیا؟ سر وہ جو لاکھوں میں فالوورز عمران خان صاحب کے پیچھے ان کو کیسے آپ نے کل پشاور کا جلسہ دیکھا ان کا؟ سر وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ, پشاور کے جلسے میں 5000 بندہ نہیں تھا. کل پشاور کے جلسے کی اتنی بری حالت تھی آپ لائیو دکھا دیتے کہ پشاور کے اپنا یہ فیصل جاوید نے اور ان لوگوں نے پرانے جلسے کی تصویروں کی, پرانے جلسے کی تصویروں کی ٹویٹ کی. کیوں کی؟ پوچھ رہا ہے, آپ نے گجرات کا جلسہ دیکھا ہے؟ آپ نے جیلم کا جلسہ دیکھا تھا؟ آپ نے فیصل آباد کا جلسہ دیکھا تھا؟ بات یہ ہے سر بیسکلی جلسوں کے نمبر کاؤنٹ کرنے کے بجائے یہ بات تو طے ہے نا کہ اس وقت عمران خان کو لوگ بائی کر رہے ہیں. سر ان کو بھی تو سمجھانا ہے نا یہ آپ نے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ تکلیف تو ہو رہی ہے. افغان صاحب صحیح بات کر رہے ہیں, غلط صاحب بات کر رہے ہیں, تکلیف ہو رہی ہے. زین صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی نا, اپنی ٹرن پہ بات کیجیے گا پلیز, وہ پھر سب کی بات سمجھ نہیں آتی ہے. مجھے بتا دیں سر, میاں صاحب کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی کہ وہ شاید سپٹمبر میں آ جائیں گے, اکتوبر میں آ جائیں گے, جیسے ان کے ڈاکٹرز اجازت دیں گے وہ آ جائیں گے. لیکن ابھی مریم صاحبہ نے اپنے پاسپورٹ کی درخواست دی ہے, تو کیا وہ لندن جا رہی ہیں؟ دیکھیں ان کے کچھ وہ جانا تو چاہتی ہیں باہر, ان کو جانے کی اجازت بھی ہونی چاہیے. وہ ایک سٹیزن ہے اس ملک کی, ان کو پاسپورٹ ان کے پاس جیسے باقی سب کے پاس ہے ان کے پاس بھی ہونا چاہیے, اور انہیں الاؤ ہونا چاہیے. اور ہمارے لوگ باہر جا کے واپس آ جاتے, شہباز صاحب باہر گئے تھے واپس آ گئے, اور پتہ نہیں ہماری ساری ساگدار صاحب گئے نہیں آئے, واپس آئے, میاں صاحب گئے میں وہ نہیں آئے, وہ بھی آج دونوں آ جائیں گے. دیکھیں وہ بھی دونوں آ جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہ اس چیز کے اوپر سیاست ہونی نہیں چاہیے کہ آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں بند کر دیں. کسی کا کوئی اور ہمارا قرض نہیں ہے نا, واپس آتے نہیں آتے, ابھی جانا چاہ رہی ہیں. دیکھیں ظاہر ہے انہوں نے پاسپورٹ اگر لندن جا رہی ہیں, نہیں یہ ایگزیکٹلی مجھے ان کے آئٹنری تو نہیں میں کیا کہتے ہیں بتا سکتا, ان کے اور بھی کیا کہتے ہیں کام ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب انشاءاللہ بہت جلد پاکستان واپس آئیں گے اور وہ عوام کے درمیان ہوں گے. اور میں یہ بھی بتا دوں, یہ جو فتنہ ہے, فتنہ عمرانی, اس کا مقابلہ نواز شریف ہی کر سکتا ہے. یہ جو پرانے پاکستان والے ہیں نا, وہی یہ جو فساد اس ملک میں ڈالا گیا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے انہی کو لانا پڑے گا, ورنہ یہ ہمارے ملک کے اندر مزید تباہ و بربادی لے کے آئے گا, مزید انتشار پھیلایا جائے گا. دیکھیں آج تک کبھی کسی نے فوج میں میوٹنی کی بات نہیں کی, انہوں نے میوٹنی کی بات کی ہے فوج کے اندر. کبھی کسی کی آپ مجھے بتائیں نا کوئی مثال, کیا کیا اس ملک میں نہیں ہوا. کبھی کسی نے کہا کہ جی جونیئر آفیسر سینئر کی نہ مانے, سپاہی آفیسر کی بات نہ مانے. یہ ان کا آغاز میں کہتی ہوں آپ لوگ ہی کریں, آپ لوگ ہی ذرا جو پچھلے آپ لوگوں نے بیانات دیے ہیں نا اس کے اوپر آپ لوگ کہیں کہ آپ لوگوں سے غلطی ہو گئی, اور پھر اس کے بعد آگے بڑھیں, پھر کارروائیاں کریں. شعیب صاحب سر آپ لوگوں نے بھی اپوزیشن میں رہتے ہوئے تنقید تو بھرپور کی ہے. تنقید کرنے میں ہماری تنقید یہ تھی کہ آپ ووٹ کو عزت دو, وہ آج بھی ہم اس پہ قائم ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اسٹیبلشمنٹ آئے اور ہمیں جو وزیر اعظم بنائے, ہمیں الیکشن جتوائے, ہمیں آر ٹی ایس بٹھا کے دے, ہمارے باقی ساری پارٹیوں سے لوگ توڑ کے ہماری پارٹی میں لے کے آئے. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں کیا باتیں اپوزیشن میں رہتے ہوئے میاں صاحب نے وہاں پر بیٹھے ہوئے کی ہیں. اب ہم سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں نا. میں بات بتا دوں, ہم نے نہیں کیا یہ. اگر بات ہی کرنی ہے تو یہ بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جن لوگوں نے یہ فتنہ بنایا تھا یہ وہی لوگ بھگت بھی رہے ہیں. ہم نے تو منع کیا تھا کہ نہ کرو یہ کام.
ہم نے اس وقت منع کیا تھا کہ یہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں یہ نیا پاکستان والا یہ نہ کریں, اور اس کا نتیجہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ نیا پاکستان کس نے کہا, تبدیلی کا سال کس نے کہا تھا سر؟ کس نے منع کیا تھا؟ کس نے منع کیا کس کو منع کیا تھا؟ آپ کہہ رہے ہیں نا ہم نے منع کیا تھا, ہم نے منع کیا تھا کہ یہ نہ کریں. یا آر ٹی ایس کس نے بٹھایا تھا سر؟ کس نے بٹھایا تھا؟ یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہوا تھا کس نے کیا تھا وہ اب میں جو سارے پاکستان جانتا ہے کس نے کیا تھا. یہ عمران خان صاحب ساری زندگی وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے. اچھا وزیر اعظم بنایا گیا. شعیب صاحب چلے, شعیب صاحب مجھے یہ بتائیں, خان صاحب نے آج جو اپنا دوسرا جواب جمع کروایا اس میں بھی سر انہوں نے معافی نہیں مانگی ہے, وہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. انفیکٹ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خاتون جج سے بھی پچھتاوے کا اظہار کر دیں گے, اور ساتھ میں ان کا پیراگراف 8 میں یہ موجود ہے کہ جی کیونکہ پاکستان کا آئین اور قانون جو ہے وہ اسلامی رولز کے مطابق چلتا ہے اور یہاں پر عفو درگزر سے کام لینے ہوتا ہے, تو مجھے یقین ہے کہ اس کیس میں بھی اسی طرح سے معافی مل جائے گی, معافی ہو جائے گی. سر معافی انہوں نے نہیں مانگی ہے, لیکن میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس میں ویسے وکیل ہوں, میں میرٹ آف دی کیس میں نہیں جانا چاہوں گا, لیکن میں ان کے جواب کی اگر حد تک بات کروں گا تو دیکھیں جتنا انہوں نے بات کی اس کی ایکسپلینیشن پچھلی تاریخ میں بھی دے دی اور اس دفعہ ایکسپلینیشن بھی دے دی اور اس پہ افسوس کا اظہار بھی کر دیا, اینڈ دیٹ از دی پرپز کہ, اور انہوں نے اس پہ وہ آگاہ اگر آپ دیکھیں کہ جس دن 19 تاریخ کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا اور جس طرح کی اس کی شہباز گل کی حالت تھی, اور اس کے بعد 20 تاریخ کو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی, تو وہ جو کیفیت تھی انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا اور اس کو لکھا بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ از دی پرپز. کیونکہ آپ دیکھو گے کہ اگر باقی لوگوں کی جس طرح کی توہین عدالت کی باتیں ہیں اگر وہ اس کو کمپیریزن میں کیا جائے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا. ہاں اس کو ان کا اگر احساس ہو گیا ہے, کل بھی انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے, کھل کے کیا ہے, اور جو کہ آج ڈان میں باقی اخباروں میں بھی چھپا ہے, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جواب بھی آج جمع کرا دیا. میرا خیال ہے آپ قانون بہت بہتر طریقے سے جواب جمع کرا دیا انہوں نے, جواب جمع کروا دیا, لیکن اس میں ایک باقاعدہ ہوتی ہے. سر دیکھیں کل میرا خیال ہے کیس لگا ہوا ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر وہ معافی مانگ لیتے تو زیادہ آسانی نہیں ہو جاتی ان کے لیے؟ سر آپ نے مشورہ دیا تھا ویسے ان کو ایسا, یہ کیا کہتے ہیں پریویلیج کمیونیکیشن ہوتی ہے وکیل اور کلائنٹ کے درمیان, تو ہم اس کو نہیں ڈسکس کرنا چاہتے اور نہ ہی کورٹ میں, چونکہ یہ میٹر پینڈنگ ہے, لیٹ دی کورٹ شو ڈیسائیڈ. میرا خیال ہے پیش ہوں گے کل خان صاحب, ضرور پیش ہوں گے انشاءاللہ, وہ آئیں گے اور ہم بھی پیش ہوں گے, اور میں ہوپفل ہوں کہ جس طرح کا معاملات ہیں اور جس طرح کی سرکمسٹانس سچویشن ہے کہ یہ کیس آگے پروسیڈیبل انشاءاللہ نہیں ہوگا. صحیح ہے. سر زین صاحب ساتھ موجود ہیں میری؟ جی زین صاحب, سر خان صاحب کے وکیل جس طرح سے بات کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو obviously ایک وکیل اور ایک اس کے سائل کے درمیان کی گفتگو ہوتی ہے. پرویز الہی صاحب نے ویسے اس طرح کا کوئی ان کو کوئی مشورہ وغیرہ دیا ہے, اگر معافی مانگ لیتے تو زیادہ بہتر ہو جاتا؟ میرا خیال ہے جی اس سلسلے میں ابھی تک مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ خان صاحب کا اور چودھری پرویز الہی صاحب کا کوئی اس معاملے میں کوئی ڈسکشن یا کوئی رابطہ ہوا ہو, تو جب ہوگا انشاءاللہ آپ فلم میں لائے رہے. اچھا, پرویز الہی صاحب ویسے اب بھی قاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت صاحب کو مانتے ہیں یا نہیں؟ جی اس میں یہ ہے کہ چونکہ یہ بات ود ان دا فیملی ہے تو اس کے اوپر بہتر ہے کہ ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کومنٹ کر سکوں, لیکن چونکہ پارلیمانی پارٹی نے جو ہے وہ پنجاب کے اندر رہتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب کو ووٹ دیا تھا, اور ہمارا جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ پنجاب کے جو ہے وہ صوبائی صدر بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ کے. تو انشاءاللہ ابھی اللہ تعالیٰ کرم کریں گے, ہمارا جو سارا فوکس ہے وہ پنجاب کی عوام کی خدمت ہے, اور آپ دیکھیں جب سے چودھری پرویز الہی صاحب آئے ہیں اور جو انہوں نے دونوں کے درمیان ملازمین کو مستقل کرنے کے لیے, بلکہ آج انہوں نے ایک نیا انیشیٹو لیا ہے کہ جو تحفظ ماحولیات انوائرمنٹل پروٹیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ موبائل اسکواڈ وغیرہ بھی انٹروڈیوس کرائے ہیں. تو یہ جو انقلابی اقدامات ہیں جی آج آ کے سیاستدانوں کا بعد میں پوچھوں گی. زین صاحب دونوں بھائیوں کا رابطہ ہوا ہے آپس میں؟ سر کوئی ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے, لچک ہوئی ہے دونوں طرف سے کوئی؟ اس معاملے میں جی میرے پاس کوئی بھی جو خبر نہیں ہے کہ میں آپ کو دے سکوں. میں نے آپ سے پھر یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا جو فوکس ہے ایز اے سی ایم آف پنجاب جو ہے وہ ہم اس کے اوپر بالکل جو ہے وہ دن رات کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ہی ثمرات جو ہے وہ جب عام آدمی تک پہنچیں گے, اور آئندہ پھر آنے والے الیکشن میں یہ جو چودھری پرویز الہی صاحب کے آنے سے ایک جو ایک واضح پنجاب میں پروگریس نظر آئی ہے, اس کے ثمرات انشاءاللہ ملیں گے.
ٹھیک. اچھا افنان صاحب, ابھی پچھلے دنوں ایک کیس کا فیصلہ آیا, اس پر مریم نواز صاحبہ نے جوڈیشل کو کر کے ایک ٹویٹ کیا, اس طرح کی ساری چیزیں ہوئیں. اب اگر خان صاحب کو عدالت سے معافی مل جاتی ہے سر, تو یہ جو آج کل آپ لوگ پھر سے تعریفیں کر رہے ہیں, میں دیکھ رہی ہوں, پھر سے وہ تنقید کا سلسلہ تو نہیں شروع ہو جائے گا سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ قانون جو ہے وہ آپ کے لیے مختلف ہو, میرے لیے ایک اور ہو, جو میرے بھائی ہیں ان کے لیے ایک اور ہو. اس طرح نہیں ہو سکتا, ایک ہی قانون ہوگا نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ طلال جو ہے وہ طلال چودھری جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو, دانیال عزیز ڈسکوالیفائی ہو, نیال ہاشمی ڈسکوالیفائی ہو, اور ہمارے دیگر ایم این ایز کو جو ہے وہ ڈی سیٹ کیا جائے, سینیٹرز کو ڈی سیٹ کیا جائے. پھر اس کا چیف جسٹس جو وقت کا ہے ثاقب نثار, وہ مذاق اڑائے اس بات کا, اور یہ ویڈیو پہ اس کی ریکارڈنگ موجود ہو, اور کورٹس جو ہیں وہ اس کی ڈائریکشنز کے اوپر فیصلے دیں. اور یہ تو عدالت نے سو موٹو لیا نا اس کے اوپر, اور یہ عدالت قانون فیصلہ دے گی نا, آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں, وہ تو عدالت دے گی, وہ ٹھیک ہے, لیکن قانون جو ہے نا وہ ذاتی خواہشات پہ نہیں ہوتا کہ مجھے کیونکہ عمران خان پسند ہے تو میں کہوں کہ جی چلو اس کو میں جو توہین عدالت کے اوپر بری کر دیتا ہوں, لیکن مجھے کیونکہ طلال چودھری نہیں پسند تو میں اس کو 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیتا ہوں. یہ قانون نہیں ہے, یہ آپ نے قانون کی دھجیاں اڑا دی, آپ نے خود اپنے آپ کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ قانون ہے. بات یہ ہے کہ اگر جس قانون کے تحت آپ نے ایم این ایز کو اور سینیٹرز کو ڈسکوالیفائی کیا ہے, اس سے زیادہ خطرناک بات عمران خان نے کی ہے, تو قانون کے مطابق تو پھر وہی فیصلہ آنا چاہیے جو اس کا پریسیڈنس ہے. یہاں تو آپ پریسیڈنس نہ سیٹ کرتے نا, آپ نے پریسیڈنس خود سیٹ کیا ہے, اب آپ اس کو فالو کریں. اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ پھر آپ نے عدل نہیں ہے, پھر آپ نے اپنی ذاتی پسند ناپسند پہ فیصلے دیے. صحیح. اچھا شعیب صاحب, یہ چلیں جو آپ نے کوئی مشورہ دیا اس پر میں بات نہیں کرتی, وہ obviously آپ ایک بات کر چکے ہیں, لیکن سر یہ میں نے بہت سارے قانونی ماہرین کی گفتگو سنی نا, بارہ جو میرے پروگرام میں آئے, انہوں نے کہا کہ غیر مشروط معافی مانگ لینی چاہیے عمران خان صاحب کو. سر لیکن یہ جو معافی نہ مانگنے کے مشورے ہیں, یہ تو آپ بتا سکتے ہیں یہ کون دے رہا ہے خان صاحب کو؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ آفٹر کنسلٹیشن ود دی لیگل ٹیم اور خان صاحب کے ساتھ یہ کنسنسس سے فیصلہ ہوا جو جواب جمع کرایا گیا, اور کل خان صاحب پیش بھی ہوں گے. جہاں تک آپ نے مریم نواز کی بات کی نا, جوڈیشل کو کی, انہوں نے ایک اور لفظ بھی ایجاد کیا تھا, وہ تھا کیس فکسنگ. کہتے تھے میچ فکسنگ ہوتی ہے, اب کیس فکسنگ ہو رہی ہے. چیف جسٹس سبرتا بدیال صاحب کا نام لے کے انہوں نے ان کے خلاف باتیں کی, جسٹس اعجاز الحسن صاحب کا نام لے کے باتیں کی. میں بینگ پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار, میں نے ہنگامی پریس کانفرنس کی تھی, میں نے ان سب دوستوں کو مشورہ دیا تھا کہ اٹ از اے کلیئر کنٹمپٹ آف کورٹ. سپریم کورٹ اگر جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس طرح کا طرز عمل اڈاپٹ کرو. اور دیکھیں 1 دفعہ 2 دفعہ 15 انہوں نے روز پریس کانفرنس کی, تمام لیڈرز نے اور پی ڈی ایم کے تمام لوگوں نے. دیکھیں یہ طرز عمل اگر کورٹ نے برداشت کیا اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا, بلکہ پچھلے ہفتہ 10 دن پہلے ایک میں کورٹ میں بیٹھا تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن آئی جس میں رانا ثناء اللہ صاحب, اس کی ساری سٹیٹمنٹ لگی ہوئی تھی کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوا. انہوں نے کہا جی ہم ججز کا گھیراؤ کریں گے. مریم نواز کی ساری سٹیٹمنٹ لگی ہوئی تھی, مولانا فضل الرحمان کی لگی ہوئی تھی, تمام ان کے لیڈروں کی لگی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی ان کے خلاف یہ ساری ایویڈنس ہے, آپ اس کو ویریفائی کرا لیں فرام پیمرا اور ان کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ کریں. کورٹ نے کہا کہ نہیں ہم پروسیڈ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا جی آپ جانا چاہیں سپریم کورٹ جائیں, آپ جانا چاہیں لاہور ہائی کورٹ جائیں, ہم پروسیڈ نہیں کریں گے. انہوں نے اس کو جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا اور پٹیشن ڈسمس کر دی, اور رجسٹرار نے اس پہ اعتراض لگایا تھا. دیکھیں عام طور پر کورٹس جو ہیں وہ جوڈیشل ریسٹرینٹ کا بھی مظاہرہ کرتی ہیں, اور عدلیہ کی کبھی عزت نہیں بڑھتی کہ اگر وہ سزا پہ یقین کریں. ہاں انٹل اینڈ انلیس کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ رہے. جب آپ آج سے صرف 1 مہینہ پہلے کے پی ڈی ایم کے تمام لوگوں کی اگر سٹیٹمنٹس اٹھاؤ تو یہ جو آپ سو موٹو پاورز ایکسرسائز کیے, میں پہلے سے 3.5 سال کے وہ دیکھ لیتی ہوں سٹیٹمنٹس سر, وہ وہاں پر جو بھی کچھ اپوزیشن کی طرف سے یا پی ڈی ایم کی طرف سے جو بھی سٹیٹمنٹس آئے وہ حکومت تھی عمران خان صاحب کی. سر ادارے کی طرف سے بار بار یہ کہا جاتا رہا ہے, اینڈ وی آل نو کہ ادارہ اپنے گریونسز شو کر سکتا ہے, اپنا کنسرن شو کر سکتا ہے, لیکن جو ایکشن لینا ہے وہ تو حکومت کا کام ہے. نہیں تو اگر خان صاحب نے دیکھیں کنٹمپٹ آف کورٹ کی جہاں تک تعلق ہے, 2 باتیں, میں عدالت کی بات نہیں کر رہی سر, میں اگر تو آپ کی بات کر رہی ہوں, اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہی ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی 2 باتیں ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کس نے ایکشن لینا تھا؟ حکومت نے لینا تھا, حکومت نے نہیں لیا. ٹھیک ہے, ان لوگوں نے عمران خان کے خلاف صرف اس بات پہ کہ اس نے ڈی آئی جی کو دھمکی دی ہے اور آئی جی کو کہا ہے کہ میں تمہارے خلاف ایکشن لوں گا, 788 کی پرچہ دے دیا. اب اگر آپ دیکھیں انہوں نے ڈی آئی خان میں
KPK گورنمنٹ نے اس میں FIR کاٹی ہیں. تو سر آپ یہ چاہ رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے نہیں اس وقت حکومت کے اپوزیشن کے خلاف کوئی ایکشن لیا ان کے اسٹیٹمنٹس پر, تو پھر اس بار تھوڑا سا یہاں پر ریلیف خان صاحب کو بھی ملنا چاہیے. دیکھیں میں جس کو بھی دھمکائیں, جس کے بارے میں بھی جو بھی بات, میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا سا چیزوں کو ایک تو سننے کا موقع ہونا چاہیے. ان کی ٹرو سینس میں اداروں کے خلاف نفرت انگیز تقریریں تھیں. عمران خان کی تقریر ٹوٹل ٹھیک تھی. میں اس کو ایکشن لینا چاہیے تھا نا اس وقت, یہی تو میں کہہ رہی ہوں, ان کی غلطی بھی ہے نا. میں کہتا ہوں نہیں لیا. ISPR کی بھی کوئی اس میں اسٹیٹمنٹ نہیں آئی, ٹھیک ہے نہیں لیا. اب آ کے لیا اور اس کو ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا. ایک تھا نا سر, سنیں نا, سسپینڈ کر دیا ہائی کورٹ نے. ذمہ داری بنتی تھی نا سر کہ اگر اپوزیشن اس قسم کے بیانات دے رہی ہے تو حکومت اس پہ ایکشن لیتی. نہیں لیا, ختم ہوگی بات. سر ایسے ایسے کیسز میں لوگوں کو اٹھا کے بند کیا کہ جس کے پھر بعد میں ثبوت نہیں ملے, لیکن جہاں پر جو چیزیں تھی اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا. دیکھیں میڈم, جس نے بند کیا وہ بھی آپ کو پتا ہے کس نے کیا. 90% تو وہ کیسز تھے جو یا ان کی اپنی حکومت میں بنے یا پیپلز پارٹی اور PMLN کے اپنے زمانے میں بنے. اس میں عمران خان کے خلاف اس 5 مہینے میں 19 FIR کٹائیں, پولیس نے کاٹی. یا تو اگر کرپشن کیسز, ان کے خلاف تو کرپشن کیسز تھے اور نیب نے پروسیڈ کیے, اور نیب کا چیئرمین کس نے لگایا تھا, وہ انہوں نے خود لگایا تھا. نیب کن کے قریب تھا, بقول ان کے وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب تھا. آج بھی مسنگ پرسن کے وہ چیئرمین ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آج بھی موجودہ گورنمنٹ نے ان کو ریٹین کیا ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے نام سے یا عمران خان نے اگر کوئی کسی کے خلاف ایکشن لینا ہوتا تو وہ اس وقت جو گرفتاریاں ہوئیں, جیلوں میں ڈال کے رکھا گیا سیاسی لیڈران کو, وہ ناجائز تھا سر, ناانصافی ہوئی. میں نہیں کہتا کہ ناانصافی ہوئی. کس نے کہا ناانصافی ہوئی؟ وہ تو باہر پھر رہے ہیں. بلینز آف روپیز کے کرپشن کے کیسز ہیں, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بیل بیفور ریسٹ کنفرم ہوئی ہے. آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ جہاں پروفڈ ایویڈنس ہو اور بیل بیفور ریسٹ کنفرم ہو, اور 14 مہینے تک وہ قبل از گرفتاری ضمانت پہ رہے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ تو عدالتوں نے ان کو ریلیف دیا ہے, نہ کہ یہ کہ عدلیہ نے ان کو کوئی. لاسٹ کنکلوژن کمنٹ کیجئے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ان کے دور میں نہیں ہوا تھا تو پھر آپ لوگ تھوڑا سا ریلیو ہونا چاہیے. دیکھیں نہیں, بات یہ ہے کہ ہمارے دور کے, ان کے دور کے اندر ساری ہماری لیڈرشپ جیل میں تھی. جھوٹے کیسز پہ کہہ رہے کیسز نہیں بنائے. یہ جو کیا کہتے ہیں احسن اقبال پہ کیس بنایا, یہ کب کا تھا؟ یہ LNG کا کیس اس وقت تو حکومت نیب نے بنایا نا, نیب نے بنایا نا. بتائیں کہ عمران خان کا اس میں کوئی رول ہے. طیبہ گل جو ہے اس نے کیا کہا کہ کس طرح مجھ سے کہتے ہیں بلیک میل کرتے رہے. ساری کہانی سارے پاکستان کو پتہ ہے. انہوں نے نیکسس بنایا ہوتا نیب کے ساتھ, کرپشن انہوں نے کی ہے ساری. تینوں مہمانوں کا بے حد شکریہ. ان سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.